أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الطلاق شروع کریں گے اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ وسائل، یہ ضروریات، رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، اس کا ترجمہ، جو کہ سورۃ التغابن جو پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، سو تم میں سے بعض تو کافر ہیں اور بعض ایمان والے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف سب کا لوٹنا ہے۔ وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو کچھ تم ظاہر کرو سب کو وہ جانتا ہے۔ اللہ تو سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کہ کافروں کی خبر نہیں پہنچی، جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ پس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، سب خوبیوں والا۔ ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ سو تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید یا نور ہدایت پر ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔ جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، وہی دن ہے ہار جیت کا، یا وہی دن ہے ہار جیت کے اصل ہار جیت کے فیصلے کا۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے، اللہ اس سے اس کی برائی دور کر دے گا، اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی سب جہنمی ہیں،
جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ تو جو ایمان لائے ہو، جو اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لوگوں، اللہ کا کہا مانو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو۔ بس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں، اور بہت بڑا اجر ہے اللہ کے پاس۔ بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو، جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کے حرص سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ اگر تم اللہ کو قرض دو گے، یعنی قرض حسنہ دو گے، تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا چلا جائے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور بڑا بردبار ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور زبردست حکمت والا ہے۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا، اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ الطلاق جو ہے اس کو دیکھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الطلاق یہ مدنی سورہ ہے، یعنی دور مدینہ میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں جو مصحف ہے، مصحف سی صورتوں کی تعداد جو ترتیب ہے، اس اعتبار سے یہ سورہ نمبر 65 ہے۔ لیکن جو کرونالوجیکل آرڈر ہے، جس ترتیب سے صورتیں نازل ہوئی نزولی اعتبار سے، یہ 99 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ 2 رکوعات اور 12 آیات پر مشتمل مدنی سورہ سورۃ الطلاق۔ طلاق، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان ایک جدائی کی جو ٹرم ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے طلاق۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اسی طلاق کے موضوع پر، یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے وہ اسی موضوع کا احاطہ کرتی ہے۔ اس نسبت سے اس کا نام جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ مختص کیا گیا۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس کا زمانہ نزول جو ہے اس کے بارے میں کوئی ٹھوس اور صحیح روایات جو ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ سورہ بقرہ میں جو ابتدائی آیات آئی تھیں اسی موضوع کے متعلقہ، طلاق کے متعلقہ، تو ان ابتدائی آیات میں کی مزید رہنمائی یا اس کے بارے میں کچھ مزید وضاحت یا مزید کچھ احکامات جو ہیں وہ ہمیں اس میں ملتے ہیں۔ یعنی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 227 سے لے کر آگے 8-10 آیات جو ہیں اس میں کافی تفصیل سے اس موضوع کے اوپر کچھ رہنمائی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ لیکن اس رہنمائی کے بعد بھی کچھ معاملات ایسے تھے جس میں کچھ ابہام تھا یا کچھ مزید اس کی رہنمائی یا مزید تفصیل کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق نازل کر کے اس رہنمائی کو مکمل کیا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورۃ البقرہ کی جو ابتدائی طلاق کے بارے میں آیات تھیں اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور سورہ بقرہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے ایک وسیع، ایک بڑے زمانے کے اوپر محیط ہے۔ اس میں ہجرت مدینہ کے فوراً بعد کی بھی کچھ آیات ہیں،
اور حجۃ الوداع کے متعلقہ بھی کچھ آیات ہیں، تو اس اعتبار سے وہ ایک وسیع جو مدت ہے اس پر وہ پھیلی ہوئی ہے، اور ایک طویل سورہ ہے، تو اس لحاظ سے اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے، لیکن بہرحال ترتیب نزولی کے اعتبار سے دیکھا جائے یا دوسرے معاملات میں تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ ابتدائی جو دور ہے اس میں بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال سورہ بقرہ کی وہ آیات جو طلاق کے متعلقہ ہیں ان کے بعد یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اس کے موضوعات یا اس کی جو مضامین ہے وہی اس سورہ مبارکہ کا احاطہ کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کو شروع کرنے سے پہلے یاد دہانی کے لیے یا ایک پلیٹ فارم یا ایک پیش لفظ کے طور پر ہم کچھ طلاق کے بارے میں کچھ اہم نکات جو ہیں وہ ہم ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، تاکہ ہم جب آگے بڑھیں تو ہم آسانی سے ان آیات کو کور کریں انشاءاللہ۔ تو طلاق جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان یا دو جو شادی شدہ نکاح شدہ جو جوڑا ہے مرد و عورت کا، اس کے درمیان جدائی کی ایک ٹرم ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، جیسا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ناپسند کیا، جیسا کہ ہمیں کچھ روایات سے ملتا ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کسی ایسی چیز کو حلال نہیں کیا جو طلاق سے بڑھ کر اسے ناپسند ہو، یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک اور روایت بھی ہے کہ تمام حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ طلاق ہے، تو لہذا طلاق جو ہے ایک ایک حلال چیز ہے لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور حلال اس لیے ہے اور ناپسندیدہ اس لیے ہے، اس کو بھی اگر ہم سمجھنا چاہیں وہ کہ ایک ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے، بہت ہی بہت ہی تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن اس کو مختصر ہم رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کی طلاق کے حلال ہونے کے باوجود ناپسندیدہ چیز ہونے کے باوجود حلال ہونے میں بھی اس کی ایک بڑی حکمت ہے، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ مرد اور عورت یا ماں اور باپ یا میاں اور بیوی جو ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی خاندان کی کسی بھی نسل کی سب سے ایک بنیادی اکائی ہے، اور ان کے درمیان ہم آہنگی اور ان کے درمیان جو روابط ہیں اور ان کے درمیان جو ایک ریزوننس ہے، ایک توازن ہے، ایک بیلنس جو ہے وہ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر تو ان معاشرے کی ان دو اکائیوں کے درمیان ایک بیلنس ہے، ایک توازن ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، تو یقیناً ایک اچھی نسل جو ہے وہ بروان چڑھتی ہے، اور نسل جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ پھر انفرادی کچھ معاملات جو ہیں وہ اجتماعی لیول پر بہت بڑے اثر و رسوخ جو ہے وہ رکھنے والے ہوتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ ایسے معاملات جہاں پر بہت زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا، اور معاشرے میں اسلامی جو معاشرہ ہے اس کی خصوصیات یا اس کے جو خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، یا اس کے درمیان جو ایک جھگڑا لڑائی یا ان بیلنس ہے اس کو کم سے کم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق جو ہے اس کی اجازت مرحمت فرمائی، لیکن ناپسندیدہ قرار دے کر۔ اس کے دوسرے پہلو کی طرف بھی اگر دیکھیں کہ حلال تو ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، اگر ہم آج کے معاشرے کی بات کریں تو مسلمان تو چلو الحمدللہ کہ جتنا بھی ہے تھوڑا بہت ان معاملات میں نکاح اور طلاق وغیرہ کے معاملات میں اسلامی جو ہمارے شرعی قوانین ہیں ان کو تھوڑا سا مد نظر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسرے اقوام کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو دنیاوی یا آئلی جو قوانین ہیں ان میں طلاق جو ہے وہ جیسا کہ مغرب کی طرف ہم دیکھیں تو وہاں پر طلاق کا ایسا ایک سسٹم ہے کہ جیسے ہی میاں بیوی نے آپس میں نکاح کیا، دو مرد و عورت نے، تو ان کی جتنی پراپرٹی ہے، جتنی ان کی جائیداد ہیں، چاہے مرد کی ہو یا عورت کی ہو، وہ دونوں برابر کے حصے دار یا برابر کے حقدار بن جاتے ہیں، اور اس صورت میں اگر طلاق واقع ہو تو پھر
قوانین کے مطابق، وہاں کے قوانین کے مطابق جو بھی پراپرٹی ہے، جو بھی اثاثے ہیں، وہ سب کا سب دونوں پارٹیوں میں، مرد و عورت میں برابر تقسیم ہو گئے۔ اس چیز کے قطع نظر کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے ان کے پاس کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے ہی مغرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات جو ہے وہ بغیر شادی کے ہی اپنے اس مالی فائدے کے لیے، یا اپنے اس مطلب پراپرٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے، یا اس طرح کے معاملات سے بچنے کے لیے، وہ اکثر جو ہے بہت سارے ہمیں معاملات ایسے ملتے ہیں کہ وہ شادی ہی نہیں کرتے، اور بغیر شادی کے ہی ان کے رسم جو تعلقات ہیں وہ رہتے ہیں۔ اور یہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی ہم اگر دیکھیں کہ دوسرے مذاہب میں، جیسا کہ اب شرعی اعتبار سے تو نہیں پتہ، جیسا کہ ہندو میں ہے یا کرسچنز میں بھی ہے، تو وہاں پر طلاق جو ہے وہ قوان جو آئلی قوانین ہیں ان کے مطابق طلاق لینا جو ہے، یا طلاق دینا جو ہے، وہ ایک بہت ہی مشکل امر ہے۔ بہت ہی مشکل ہے کہ وہ طلاق جو ہے اگر دینی ہے تو وہ کئی کئی سال لگ جاتے ہیں، اور طلاق کے میٹر جو ہے اور نبٹتے بھی نہیں، اور پھر اس میں ان کے لوکل جو قوانین ہے اس کے مطابق مرد جو ہے وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے ان بہت سارے معاملات جو ہیں وہ الجھے رہتے ہیں اس ایسے۔ تو ان مختصر یہ کہ ان سارے اسلام کے علاوہ باقی جتنے ادیان ہیں، یا باقی جتنے جو سوشل قوانین یا آئلی قوانین جو ہیں وہ لاگو ہیں، ان کو اگر ہم نظر دلائیں تو اس میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود طلاق کو حلال کر دینے میں کس قدر ایک حکمت جو ہے وہ پوشیدہ ہے، جو کہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر تو دو میاں بیوی کے درمیان ایک بہت ہی گمگیر صورتحال ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رہنا ممکن نہیں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ الگ الگ ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کوئی بہتر وسائل جو ہے یا بہتر اسباب جو ہے وہ مہیا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک جو اجازت ہے، اس کی ایک ہمیں اہمیت اور افادیت اور ایک حکمت جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ بہرحال واپس موضوع کی طرف چلیں اگر، تو سورہ بقرہ کا جیسا کہ ذکر کیا کہ اس کی ابتدائی جو احکامات ہیں وہ سورہ بقرہ میں ملتے ہیں، تو وہ کافی تفصیل سے وہاں پر موجود ہے، لیکن اس کو بہت ہی اختصار کے ساتھ اور بہت ہی اس کے کی پوائنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں وہ آیات بھی کافی لنتھی ہیں، لیکن اس میں مختصر ٹو دی پوائنٹ ہم اگر اس میں سے دیکھیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں یا متعلقہ عورتیں جو ہیں طلاق کے بعد 3 حیض تک یا 3 پیریڈ تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اپنے شوہر کے گھر، اور ان کے شوہر اس مدت میں ان کو اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں اگر وہ اصلاح پر آمادہ ہو جائیں، یعنی اگر وہ متعلقہ ہیں، طلاق ہو چکی، طلاق دے دی، تو 3 حیض کی پیریڈ تک ان کو مطلب ان کی عدت ہے، اور اس 3 حیض کے پیریڈ کے دوران اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں اگر ان کا اصلاح کا میٹر ہو، لیکن اس کی فردر جو ایکسٹینشن ہے یا ایکسپلینیشن ہے وہ اس کے بعد سورہ آیت نمبر 229، اسے اگلی ہی سورہ ہے کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق جو ہے وہ تو دو ہی دفعہ ہے یا دو ہی طلاقیں ہیں، یعنی 2 طلاقیں ایسی ہیں، پہلی 2 طلاقیں اگر ہو گئیں تو اس دوران میں عورت کو اس 3 ماہ کی جو عدت ہے اس کے دوران اس کے ساتھ میں رجوع جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آیت نمبر 230 میں اس سے اگلی ہی آیت میں ہے فَإِن طَلَّقَهَا، کہ اس کے بعد بھی اگر تم طلاق دے دو، یعنی تیسری طلاق جو ہے، تو پھر وہ طلاق جو ہے وہ قائم ہوگی، پھر اس کے عدت کے دوران یا عدت کے بعد بھی تم کوئی ایسا راستہ نہیں کہ وہ واپس جو ہے رجوع کیا جا سکے۔ پہلی جو طلاق ہے الطلاق مرتان جو ہے اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اس میں چاہے عدت کے دوران رجوع کیا جا سکتا ہے یا عدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے نکاح کر کے رجوع جو ہے وہ ممکن ہے، لیکن جو تیسری طلاق جب ہوگی تو اس کو طلاق بائنہ یا طلاق بائن کہتے ہیں، جس میں پھر دوبارہ سے رجوع کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، جب تک کہ پھر اگلی ہی آیت میں پتہ چلتا ہے کہ پھر اگر وہ تیسری بار اس کو طلاق دے دے، آیت نمبر 230 میں،
تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور سے ہو جائے، اور وہاں سے پر بھی شرعی سارے قوانین جو ہیں یا شرعی حالات جو ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح ہو، اور اسی شرعی حالات کے تحت دوبارہ سے وہاں سے پر جو طلاق ہو جائے اسی طرح سے، تو پھر وہ واپس اپنے پہلے شوہر کے ساتھ اس کا نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے آیت نمبر 234 پر ہے کہ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی جو جو بیوہ عورتیں ہیں ان کی عدت کا پیریڈ جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر سورۃ الاحزاب میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو۔ یعنی اگر نکاح ہو چکا ہے لیکن ازدواجی تعلق اگر قائم نہیں ہوا تو اس صورت میں عدت نہیں ہے، جیسے ہی طلاق ہوئی ویسے ہی وہ عورت جو ہے وہ آزاد ہے، اب وہ چاہے تو دوسری جگہ پر اپنا کسی دوسرے شوہر کے ساتھ اپنا نکاح جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ دوبارہ یہ کچھ مختصر احکامات تھے جو سورہ بقرہ میں تھے، اس کو اگر ہم اختصار کے ساتھ دوبارہ سے اگر دیکھا جائے، اس میں دو موضوع جو ہیں وہ کور ہوتے ہیں، ایک تو طلاق جو ہے اس کا اور ایک عدت کا۔ تو طلاق کے میٹر میں تو ہے کہ اگر اگر مرد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بیویوں کو 3 طلاق دے سکتا ہے، ایک مرد اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ 3 طلاق دے سکتا ہے، اس میں سے جو پہلی 2 طلاق ہے ان کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اس صورت میں چاہے مدت کے اندر عدت کے اندر وہ رجوع کر لے بغیر نکاح کے، اگر عدت مکمل ہو چکی تو پھر عدت کے بعد نکاح کر کے اس کے ساتھ رجوع جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ عدت کا پیریڈ اگر تیسری دفعہ، 2 کے بعد تیسری دفعہ طلاق ہو گئی تو وہ طلاق قطعی ہے یا طلاق بائنہ ہے۔ اس صورت میں پھر نہ تو عدت کے پیریڈ کے دوران نہ ہی عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر کے نے کی کوئی صورت جو ہے یا رجوع کی کوئی صورت نہیں، جب تک کہ وہ عورت جو ہے وہ شرعی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے، شرعی حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے حالات کے مطابق وہ دوسری جگہ پر شادی کرے، اور وہاں سے بھی اگر خدا نخواستہ ایسا میٹر ہو جائے تو پھر وہ پہلے خاوند کے ساتھ کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ اسی طرح سے عدت کے معاملات میں اگر ہم دیکھیں تو وہ عورت جن کا رشتہ ازدواج کے ساتھ ازدواجی تعلق جو ہے وہ بھی قائم ہو چکا، تو ان کے لیے تو اگر تو وہ پیریڈز کے دوران میں اس کو طلاق ہوتی ہے، یعنی اس کا جو ایک فرٹیلیٹی پیریڈ ہے، تو پھر اس کے مدت جو ہے وہ عدت کی 3 مہینے یا تین جو پیریڈ کا ہے۔ لیکن اگر تو وہ بیوہ ہوتی ہے تو اس صورت میں 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اگر جو اور اگر عورت جسے ہاتھ لگائے بغیر، یعنی بغیر ازدواجی تعلق کے اگر نکاح جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس صورت میں عدت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی جو پوائنٹس ہیں وہ ہم نے اس لیے یاد دہانی کے لیے کیے تاکہ ہم جب آگے بڑھیں تو اس کی مزید جو وضاحت ملتی ہے اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم نقطہ جو ہے وہ یہاں پر ضرور جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، بلکہ اس اہم نقطے سے بھی پہلے کہ یہ ایک میٹر جو ہے وہ ایک انتہائی سینسٹیو ہے اور انتہائی توجہ طلب ایک چیپٹر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں واضح احکامات اور ہدایات دیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے اس کی بہت ساری تفصیل جو ہے وہ ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد کے علماء اور مفسرین اور جتنے ہیں صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین اور بعد کے آنے والے جو ہیں، انہوں نے اس کے اوپر خوب تحقیق کی، اور خوب تحقیق کے ساتھ مطلب بڑی تفصیل کے ساتھ یہ میٹر جو ہیں وہ ڈسکس کیے، اس لیے کہ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے جس کے اوپر ہر ایک کو انفارمیشن جو ہے وہ ہونا جو ہے وہ لازم ہے۔ اس کے باوجود اگر خدا نہ خواستہ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ کسی بھی حالات میں ہمارے گھروں میں یا ہمارے مطلب جو جاننے والے ہیں، ہماری چاہنے والے ہیں، ان میں سے کسی کے اوپر بھی یہ موقع نہ آئے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہاں تک نوبت عام پہنچے۔ لیکن خدا نہ خواستہ ایسے معاملات جو ہیں وہ اگر ہوتے ہیں تو اس صورت میں ایک اچھی اور بہترین رہنمائی جو ہے وہ علماء کرام کے جو تعلیمات ہیں یا ان کے جو
فتاوی ہیں ان کی روشنی میں ہمیں ضرور جو ہے وہ رکھنی چاہیے. جس بھی میٹر ہو، کیس ٹو کیس جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ ڈیفر کرتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ بہت ہی شدید اختلاف بھی رکھتا ہے اپنے کچھ معاملات میں. اور اس میں سب سے بڑا اختلاف جو ہے وہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں میں ہے، کہ کیا ایک ہی دفعہ میں، ایک ہی سانس میں، یا ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں کہ نہیں. اس میں بہت ہی شدید قسم کا اختلاف ہے. بہت ساری روایات جو ہیں ان کو بھی کوٹ کیا جاتا ہے، اور بہت سارے واقعات جو ہیں ان کو بھی کوٹ کیا جاتا ہے، اور دونوں طرح کے جو پہلو ہیں ان کی طرف ہمیں ملتے ہیں. لیکن اس کے اوپر جب ہم غور سے دیکھیں اور مزید ہم اس کو جستجو کرنا چاہیں، تو 3 طلاقوں، نمبر 1، بہت ساری ایسی روایات ملتے ہیں جس میں جو ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں جس نے دیں، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید غصے اور شدید ناراضگی کا اظہار کیا. شدید غصے اور شدید ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ طلاق جو میٹر ہے یہ کوئی مطلب لفظی گولہ باری یا لفظی جنگ بازی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی سینسٹیو ایشو ہے. اور اس کو انتہائی سوچ سمجھ کر اور انتہائی مطلب گہرائی کے ساتھ سارے معاملات جو ہیں ان کو چھان بین کر کے انتہائی احتیاط کے ساتھ ایسے کلمات جو ہیں وہ زبان سے ادا کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسی نوبت آ جائے تو اس کو بہت ہی سوچ سمجھ کر اور بہت ہی طریقے کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. بہت ساری روایات ہمیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کو ہم نے ریفر کیا، تو اس کی جو آیات ہیں ان کی ترتیب میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ طلاق مرتان، طلاق تو 2 مرتبہ ہے. تو اگر تم مطلب طلاق دو تو پھر تم عورت کو روک لو، اگر اچھے طریقے سے روکنا چاہو. نہیں تو تم اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے احسان کرتے ہوئے اس کو رخصت کر دو. لیکن اگر 2 کے بعد تیسری طلاق ہو گئی تو پھر تم اس کو روکنے کے حقدار بھی نہیں رہتے. اس بابت میں کچھ ہمیں روایت جو ہے وہ بھی ہمیں ملتی ہے، جو کہ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں، ابن ماجہ میں وغیرہ میں بھی ہے. یہ روایت ہے کہ رکانہ نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلف دے کر پوچھا کہ ان کی نیت ایک ہی طلاق دینے کی تھی. یعنی ان سے حلف لیا کہ کیا تمہاری نیت واقعی ایک ہی طلاق دینی تھی؟ یعنی باقی کی 2 طلاقیں تم نے طلاق پر، اپنی پہلی طلاق پر زور دینے کے لیے ان کی زبان سے نکلی تھی. 3 طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے جدا کر دینا مقصود نہ تھا. جب انہوں نے یہ حلفیہ بیان دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجوع کرنے کا حق جو ہے وہ بھی دے دیا. تو کچھ روایات ہمیں ایسی ملتی ہیں، کچھ احادیث کے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے معاملات جو ہیں یا ایسی اجازت جو ہے مرحمت فرمائی. تو اس سے ہم مزید جب ہم اس کو گہرائی میں جب دیکھتے ہیں تو حضرت عمر کے بارے میں یا ابن عباس کی بہت ساری روایات جو ہیں ان کو کوٹ کر کے بہت سارا کہا جاتا ہے کہ نہیں جی، ایک مجلس کی 3 طلاق جو ہیں وہ قابل قبول ہیں. تو حضرت عمر کی جو 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 موقع جو ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعد میں لوگ جو ہے وہ اس طرح کے 3 طلاق دینے کو انہوں نے ایسا شیوا بنا لیا کہ وہ ہمیشہ ہی وہ بس اپنے منہ سے ایسا اول فول بکتے بکتے اسی طرح سے کہنا شروع ہو جاتے، اور پھر بعد میں کہتے کہ نہیں، ہم سے یہ معاملہ ہو گیا، ہم تو ایک ہی دینا چاہتے تھے. ان کی اس عادت یا ان کا اس رویہ کا پکا ایسا ہو گیا کہ اس کا بہانہ جو ہے پھر حضرت عمر نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور بعد میں پھر انہوں نے کچھ اس طرح کے اجازتیں دیں. بہرحال حضرت عمر اور ان صحابہ کرام کا جو اس کے اوپر جو معاملات تھے وہ اس وقت کے حالات سے کچھ مطابقت رکھتے ہوئے کچھ ایسے معاملات تھے. گہرائی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس طرف اشارے ملتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں جو ہیں ان کو ایک ہی شمار جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. بہرحال اس کے باوجود جیسا کہ ذکر کیا کہ اس میں شدید ترین اختلاف ہے، تو لہٰذا ہمیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ ایسے میٹر جو ہیں ان کو ہینڈل کرنا چاہیے. لہٰذا میری کوئی بات یا میرا کوئی اس میں کال اگر آپ کے سامنے آئے تو وہ ایک حتمی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ ایسا کوئی موقع ہماری کسی زندگی میں ہمارے کسی چاہنے والے کی طرف منسوب ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں رہنمائی جو ہے علماء سے اور فقہا سے ضرور لینی چاہیے، اور بہت ہی احسن طریقے سے اس کو ہمیں آگے لے کر چلنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس
اس ایک ناپسندیدہ حلال کام میں جو حکمت ہے، اس حکمت کا اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ آسودگی جو ہے، یا زیادہ سے زیادہ اس کی اچھائی جو ہے وہ ہمیں ملے بعد کے معاملات میں۔ بہرحال جیسا کہ ذکر کیا، یہ بہت ہی توجہ طلب اور بہت ہی وسیع موضوع ہے، تو اس میں جس طرح کے معاملات ہوں اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ اسی پس منظر کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آیات کو ہم کور کریں گے، کیونکہ بیس ہماری بن گئی۔ اسی بیس پر ہم چلتے ہوئے آگے مزید اس میں جو رہنمائی ہے وہ ہمیں آگے ملے گی۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، یعنی اپنی بیویوں کو، فطلقوہن لعدتہن، تو تم سب طلاق دو انہیں ان کی عدت کے پیریڈ میں، یا عدت میں، عدت کے پیریڈ سے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی اپنی عورت کو، کسی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، تو یہ در حقیقت امت کے ساتھ، یا امت کے لیڈر کی حیثیت سے کہہ لیں کہ ان کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اپنے لوگ جو ہیں ان کے اوپر یہ واضح کر دو، یا امت کے لیے یہ پیغام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک پہنچ رہا ہے، کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو تم انہیں عدت میں طلاق دو۔ اب عدت میں طلاق دینا کیا ہے؟ عدت میں طلاق دینا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں ہمیں ملتا ہے کہ جو وہ عورتیں، شادی شدہ عورتیں جن کا ازدواجی تعلق جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے، تو ان کا جو عدت کا پیریڈ ہے وہ تین پیریڈ یا 3 حیض تک کی مدت ہے۔ تو اب طلاق جو ہے، یہ عدت کا پیریڈ یا عدت میں طلاق دو کا مطلب یہ ہے کہ جب عدت کا پیریڈ شروع ہو، یعنی حیض کے بعد، پیریڈ ختم ہونے کے بعد جب طہارت کا پیریڈ شروع ہو، تو وہ عدت کا پیریڈ شروع جو ہے مانا جائے گا۔ اس وقت طلاق دینا جو ہے وہ اس کی اجازت ہے، یا اس کی یہاں پر ترغیب ہے۔ اور اسی آیت سے ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہ غصے میں آ کر یا اس طرح سے بدقولی کرتے ہوئے لفظی گولہ باری کرنے کی بجائے بڑی سوچ سمجھ کر یہ معاملات جو ہیں وہ طے کرنے چاہیے، اور اگر چارہ ناچارہ اگر نہیں میٹر چل رہے، تو پھر ایک ترتیب دے کر، ایک ترتیب کے ساتھ یا ایک پلاننگ کے ساتھ تمہیں یہ معاملہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی خام خواہ سے اول فول بکتے رہنا جو ہے وہ اس کی قطعاً جو ہے وہ ممانعت ہے، بلکہ اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا جب عدت کا پیریڈ شروع ہو اس وقت تم طلاق دو۔ اور اسی سے ہمیں مزید جو رہنمائی یہ بھی ملتی ہے کہ اگر تو پیریڈ کا یہ دن چل رہے ہیں تو اس دوران میں طلاق دینا، یا طہر کے پیریڈ میں، یعنی جب عورت جو ہے وہ پاک ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر کوئی ہم بستری وغیرہ کی ہے، تو اس دوران میں، اس طہر کے پیریڈ یا اس دوران طلاق جو ہے وہ دینا انتہائی نامناسب ہے، بلکہ خلاف سنت ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف سنت قرار دیا ہے۔ اور اس صورت میں کیا ہے کہ عدت کا پیریڈ جو ہے وہ تو طہر شروع ہونے کے بعد شروع ہوگا۔ تو اگر تو حیض کے دوران طلاق دے دی، یا طہر کے پیریڈ جبکہ ابھی مطلب مباشرت جو ہے وہ ہو چکی ہے، تو اس صورت میں تو جو عدت ہے وہ 4 حیض ہو جائے گی، کیونکہ یہ پہلا حیض جو ہے وہ تو عدت کی پیریڈ میں شامل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بھی اس کی بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس کو منع کیا ہے، اور اس کو خلاف سنت کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب تم طلاق دو تو اس عدت میں طلاق دو، یعنی جب عدت اس کی شروع ہو، پیریڈ ختم ہونے کے بعد جب طہارت کا پیریڈ شروع ہو، تو تب اس وقت تم طلاق دو اسے۔ وَأَحْصُوا، اور تم شمار کرو العدہ، اور عدت کو، اور تم عدت کے پیریڈ کو بڑی مطلب تم شمار کرو، عدت کے پیریڈ کو شمار کرو۔ عدت کے پیریڈ کو شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کب عدت شروع ہو رہی ہے، کب جو ہے وہ عدت کے پیریڈ ختم ہوگا،
یہ دن، یہ تاریخیں جو ہیں، یہ اچھی طرح سے بڑی کیئرفل انداز میں، بڑے محتاط طریقے سے ان کو شمار ضرور کر لو، کیونکہ وہ عدت کا پیریڈ شمار کرنا جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا بعد میں آنے والے معاملات جو ہیں ان کو سلجھانے کے لیے۔ کہ اگر تو رجوع کرنا ہے تو رجوع جو ہے اس کے لیے ہمیں پتہ ہو کہ کتنا پیریڈ جو ہے وہ رجوع کا جو ہے وہ باقی ہے، اس کے دوران رجوع ہو سکتا ہے، یا خدا نخواستہ اگر رجوع نہیں کرنا یا طلاق بائنہ ہو چکی ہے تو اس صورت میں کب جو ہے وہ اس کو مطلب اپنے دسترس سے وہ نکل گئے گی، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر استحقاق نہیں ہوگا، یا کل کو کوئی قانونی پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں تو اس میں بھی یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ عدت کا پیریڈ کب شروع ہوئی اور کب وہ ختم ہوا۔ اس میں بہت سارے ایسے معاملات بھی آ جاتے ہیں کہ جیسے کہ دنیاوی قوانین میں اب نکاح وغیرہ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے، مطلب جو بھی جو نیشنل ڈیٹا بیس ہے ہر ملک کا وہاں پر، تو شرعی اعتبار سے تو طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے خالی منہ زبانی کر کے، لیکن پھر ڈاکومنٹیشن کے لیے اس کی بہت اہمیت افادیت جو ہے وہ نکل آتی ہے کہ ڈاکومنٹیشن میں مطلب کل کو اگر کہے کہ جی میں نے طلاق ہی نہیں دی اور اس طرح کے میٹرز ہوں، تو اس لیے آگے چل کر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر پھر گواہ بنا لینے کا بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جب تم طلاق دو تو اس عدت کو تم بہت محتاط طریقے سے، بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو شمار کرو کہ کب عدت شروع ہوئی ہے، کب طلاق شروع ہوئی ہے، اس کا اینڈنگ کب ہوگی، اور باقی دیگر معاملات میں، تاکہ تم بعد میں آنے والی پیچیدگیاں جو ہیں ان میں آسانی سے تم نبٹ سکو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور دیکھو تم ڈرتے رہو اللہ سے جو کہ تمہارا رب ہے، اور دیکھو تم اپنے رب سے، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو یا اس سے ڈرتے رہو۔ اب رب کا تقوی اختیار کرو، اب ہم دیکھیں گے کہ آگے آنے والی آیات میں بار بار ریپیٹ ہوگا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے رسول یا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے احکامات جو ہے ان کی حدوں کے اندر تم رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس طرح کی آیات جو ہیں وہ ہمیں بار بار ملیں گی آگے اپنے آج کے سبق میں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو معاملہ جو عزت یہ طلاق کا ہے، یہ انتہائی سینسیٹیو ہے، یہ کوئی کھیل کود کا جو کوئی نہیں ہے، یا کوئی یا کوئی ایسا ہی کوئی لو قسم کی یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی سینسیٹیو ایشو ہے، اور اس کو انتہائی احتیاط کے ساتھ نمبر تو ایک تو ہینڈل کرنا ہے، اور نمبر ٹو اس میں کسی قسم کی کوئی ڈنڈی نہیں مارنی۔ اگر کسی قسم کی کوئی ڈنڈی اس میں شامل ہو گئی، چاہے وہ مرد و عورت جن کے درمیان یہ معاملہ طے ہو رہا، چاہے وہ گواہ جس کا آگے جا کر ہمیں ذکر ملے گا ان کی طرف سے، تو یہ ڈنڈی جو ہے یہ بہت بڑے گناہوں کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور اللہ معاف کرے یہ زنا کی طرف بھی میٹر جو ہے وہ لے جا سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بار بار ان آیتوں کے بیچ میں تذکرہ کیا، جس کو ہم نے ایک تمہید کے طور پر ابھی ذکر کر لیا، بعد میں اس کو ہم مختصر ترجمہ اس کا کر کے آگے بڑھیں گے کہ یہ انتہائی سینسیٹیو ایشو ہے۔ ہر معاملے میں تم بڑی احتیاط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ سارے میٹر جو ہیں ان کو تم آگے لے کر بڑھو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے اس کے حقدار رہ سکو، وگرنہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب یا اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے اس کے مستحق جو ہے وہ ٹھہر سکتے ہو۔ تو یہ بار بار ہمیں جو ملے گا اس کی بہت اہمیت اور افادیت جو ہے وہ ہے کہ یاد دہانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھو اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو تم معمولی مت سمجھنا، بلکہ بڑے احتیاط کے ساتھ ان کو تم مکمل کرو یا پورا کرو یا ان کے اوپر تم عمل کرو۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، اور مت تم نکالو انہیں ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلے، نہ تم عورتوں کو اپنے گھروں، ان کے گھروں سے، یعنی ان کے گھروں سے، ان کے گھر کون سے عورتوں کے؟ وہی ان کے خاوندوں کے گھر جو ہیں وہی ان کے گھر ہیں۔ تو طلاق اگر تم دے دی تو تم ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو، ولا یخرجن، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ لائیں ایک کھلی بے حیائی۔ تم ان کو ان کے اپنے گھروں سے مت نکالو، اور نہ ہی وہ خود اپنی مرضی سے وہاں سے نکلیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ طلاق رجعی کا یہاں پر ہے کہ اگر پہلی دو طلاقیں جو ہیں جس کے دوران رجوع کرنے کے اگر چانسز ہیں، بہت اہم نقطہ یہ نوٹ کرنے والا ہے کہ وہ پہلی دو طلاقیں جس کے درمیان اگر رجوع کرنے کے چانسز باقی ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی کہ ان
دو طلاقوں کے درمیان دوران اگر تو یہ معاملہ ہو چکا ہے تو پھر جب تک عدت مکمل نہ ہو جائے ان کو تم اپنے گھروں سے مت نکالو. یہ مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی خود اپنی مرضی سے وہاں سے مت نکلیں. ہاں البتہ اللہ ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر وہ لائیں کھلی بے حیائی کو، اگر وہ عورتیں جو ہیں وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو وہ ایک الگ میٹر ہے. اس صورت میں ایسا مطلب ان کو نکل جانا چاہیے یا نکل جانے کی اجازت ہے. اب یہ کھلی بے حیائی جو ہے اس میں بہت سارے میٹر جو ہیں آ جاتے ہیں. یا تو کوئی بدکاری وغیرہ کا میٹر ہے جس کی وجہ سے یہاں بات جو ہے وہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی، یا اس کی بد زبانی کی وجہ سے یا بد چلنی کی وجہ سے، یا اس کے شوہر کے ساتھ یا دوسرے دیگر جو گھر کے افراد ہیں ان کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے وہ اس قدر نازیبا ہے یا اس طرح سے بڑا کرخت ہے تو ناقابل برداشت ہے، تو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر سے نکل جائیں یا اپنا الگ ہو جائیں، گھر چھوڑ دیں. لیکن اس کے بغیر اگر تو جہاں تک ممکن ہو تو مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے کہ عدت یعنی عدت کی پیریڈ جو ہے وہ اپنے خاوند کے گھر ہی اپنی مکمل کریں. اور یہ اس لیے بھی اس میں بڑی حکمت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عدت کا پیریڈ وہاں پر اگر مکمل کرے گی عورت تو گو کے بستر جو ہے وہ الگ ہو جائیں گے. اگر الگ سے کمرہ موجود ہے تو اس کمرے میں ہوگی، اگر کوئی کمرہ نہیں ہے تو مرد جو ہے وہ اپنا جگہ جو ہے اس کو خالی کر کے الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بستر جو ہے وہ تو الگ ہوں گے لیکن اسی گھر میں رہنا سہنا جو ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات میں نرمی آ جائے، کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو، کچھ سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے، یا اگر بچے بھی ہوں ساتھ تو بچے جو ہیں وہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں واپس والدین کو واپس ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کا. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی کوئی حکمت آ جائے یا ایسی کوئی ترتیب آ جائے کہ جس سے دوبارہ صلح کی طرف جو ہے وہ میٹر چلا جائے. تو یہ ایک بہت ہی حکمت برا یہ حکم ہے، اور یہ حکم ہے، یہ کوئی مطلب آپشنل نہیں ہے. آپشن اس صورت میں ہے جب کہ عورت جو ہے وہ بدچلند ہو یا کچھ اس طرح کے تلخی والے معاملات ہوں کہ ان کا رہنا جو ہے اس عورت کا اس گھر میں مناسب نہیں، ممکن نہیں، تو اس صورت میں ایک استثناء ہے. وگرنہ پہلے شوہر کے گھر ہی عدت کی پیریڈ جو ہے وہ مکمل کرنا جو ہے اس کا حکم ہے یہاں پر. تو مت تم نکالو ان کو اپنے گھروں سے، ان کے گھروں سے، اور اسی لیے ان سے کہا گیا من بیوتہن، ان کے گھروں سے. ان کا گھر وہی ہے جو ان کے شوہر کا گھر ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک وہ عدت مکمل نہیں ہوتی اور جب تک کہ یہ فائنل فیصلہ نہیں ہوتا کہ وہ رجوع کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ اس کی زوجیت میں ہی رہے گی، وہ نکاح برقرار رہے گا. اور یہ پہلے دو جو طلاقیں ہیں، یہ طلاق رجعی جو ہے، اس صورت میں یہ معاملہ جو ہے وہ ہے. وَتِلْكَ حدود اللہ، اور دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں. واپس وہیں پر آ کے اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَتِلْكَ حدود اللہ، دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں کو پھلانگنا مت. اگر تم ان حدوں کو پھلانگو گے تو پھر تمہارے اوپر معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی شدید ناراضگی کا اور غضب کا ہو سکتا ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جو پھلانگے گا اللہ کی حدود کو، فقط ظلم نفسہ، تو یقیناً اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. جو ان حدوں کو پھلانگے گا، جو ان کے احکامات کے خلاف جائے گا، تو یقیناً اس نے در حقیقت اپنے ہی نفس پر ظلم کیا. اور ہم نے دیکھا ہے کئی دفعہ کہ اپنے نفس پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اس کو آخرت میں اپنے ان سارے معاملات کا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا. آخرت میں جا کر پتہ چلے گا کہ کس طرح سے وہ دنیا کی زندگی میں اپنے اوپر ظلم کرتا رہا. لا تدری، نہیں تو جانتا، لعل اللہ، کہ شاید کہ اللہ یحدث، کہ وہ پیدا کر دے، بعد ذالک امرا، اس کے بعد کوئی سبیل. تو نہیں جانتا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے اس کے بعد کوئی راستہ جو ہے وہ نکال دے. یعنی عدت کے پیریڈ میں اگر عورت جو ہے وہ تمہارے گھر میں ہی رہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس میں راستہ نکل آئے کہ وہ واپس رجوع کی طرف میٹر جو ہے وہ چلا جائے. اگر تو وہ الگ ہو گئی، عورت جو ہے وہ الگ ہو جائے گی، تو اس صورت میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس صورت میں تو زیادہ چانسز یہی ہے کہ وہ طلاق جو ہے وہ قائم ہو ہی جائے گی، بالکل علیحدگی ہو ہی جائے گی. لیکن اگر اکٹھے ایک گھر میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ ایسا نکل جائے. بلکہ علماء کرام جو ہے وہ لکھتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ اگر اس طرح کا کوئی میٹر ہے، طلاق رجعی کا پیریڈ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس دوران میں عورت کو چاہیے کہ وہ بن سور کر رہے،
ہو سکتا ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہو جائے، یا مرد جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اچھا سلوک کرے عورت کے ساتھ، کہ شاید عورت کے معاملے میں جو تلخی ہے اس میں کوئی نرمی پیدا ہو جائے۔ تو اس طرح سے بہت سارے میٹرز ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ پیدا کر دے کہ دوبارہ سے وہ دونوں جو اکائیاں ہیں معاشرے کی، وہ دوبارہ سے ایک ہو کر اپنے امور جو ہیں وہ انجام دے سکیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال تو کر دیا، لیکن اس نوبت تک پہنچنے سے پہلے بہت سارے مواقع بھی رکھے کہ یہ یہاں تک نوبت نہ ہی آئے، اس سے پہلے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ واپس کوئی معاملہ جو ہے صلح صفائی کی طرف چلا جائے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ عورتیں پہنچ جائیں اپنی عدت کو، اگر اب وہ پیریڈ جو ہے، عدت جو ہے وہ مکمل ہو گیا اور ابھی تک کوئی ایسا میٹر نہیں ہوا، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو تم روک لو انہیں اچھے طریقے سے۔ تو عدت ختم ہونے تک تمہارے پاس وقت ہے کہ تم ان کو اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے روک لو، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کہ اگر وہ اصلاح کرنا چاہے یا اصلاح کی نیت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روک لے اپنی بیوی کو۔ تو یہ بھی طلاق رجعی کی صورت میں ہے کہ اگر وہ روک لے تو تمہیں چاہیے کہ وہ اس مدت کے درمیان میں اس کو روک لو یا رجوع کر لو۔ لیکن اگر رجوع کرنا ممکن نہیں، اگر پھر بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی اور الٹیمیٹلی فیصلہ یہی ہے کہ علیحدگی ہی ہونی ہے، تو پھر او فارقوہن بمعروف، یا تم الگ ہو جاؤ انہیں، الگ کر دو انہیں اچھے طریقے سے۔ اگر تمہارا معاملہ نہیں سدھرا تو پھر تم انہیں اچھے طریقے سے الگ کر دو، یعنی عدت پوری ہونے کے بعد بھی اگر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی تو اس صورت میں تم ان کو الگ کر دو۔ اس صورت میں پھر وہ شوہر کا گھر جو ہے وہ چھوڑ دیں گی، لیکن معروف طریقے سے ان کو الگ کرو، احسان کر کے ان کو الگ کرو، ان کا جو بھی مہر وغیرہ ہے ان کو دے دو، بلکہ اس کے اوپر بھی ان کے ساتھ جو بھی تم احسان کر سکتے ہو اس کو احسان کر کے اچھے طریقے سے اس کو وہاں سے مطلب گڈ بائی کہہ دو۔ وَأَشْهِدُوا، اور تم سب گواہ بنا لو، زوائی عدل، دو صاحب عدل، یا دو معتبر لوگ جو ہیں ان کو تم اپنا گواہ بنا لو اس سارے میٹر پر۔ اب دو جو لوگ ہیں ان کے اوپر گواہ بنانے کا اس کے بارے میں بھی ہے کہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ گواہ جو ہے وہ طلاق کے اوپر اور رجوع کے اوپر، دونوں چیزوں کے بھی اوپر ہو سکتا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ طلاق کے اوپر ضروری نہیں، رجوع کرنا جو ہے اس کے اوپر گواہ کا ہونا ضروری ہے، لیکن گو کہ اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، جیسے کہ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت عمران بن حسین سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر اس سے رجوع کر لیا، مگر نہ طلاق پر کسی کو گواہ بنایا اور نہ ہی رجوع پر، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے طلاق بھی سنت کے خلاف دی اور رجوع بھی سنت کے خلاف کیا، تو لہذا طلاق اور رجوع دونوں پر گواہ بناؤ اور آئندہ ایسا نہ کرنا۔ یعنی طلاق اور رجوع پر یہ ان کا اپنا مطلب ایک قول ہے حضرت عمران بن حسین کا کہ طلاق اور رجوع جو ہے دونوں کے اوپر گواہ جو ہے ہونا ضروری ہے۔ البتہ یہ بات بھی ایک اہم ہے کہ اگر گواہ نہیں ہے، گواہ کی عدم موجودگی میں طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، اس کی قانونی حیثیت جو ہے اس میں فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ گواہ بنانے کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے تاکہ تم اگلے دوسرے جو میٹرز ہیں ان میں تمہارے معاملات میں اگر تمہاری کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی اس طرح کے قانونی پیچیدگیاں ہو چکی ہیں یا کچھ معاملات ایسے ہو چکے ہیں، تو اس صورت میں تمہارے پاس کوئی دو گواہ موجود ہو جو تمہیں شہادت دے سکیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدت ختم ہوگی، اس کے بعد علیحدگی ہوگی، علیحدگی کے بعد کچھ عرصے کے بعد ابھی عورت نے دوسری جگہ شادی نہیں کی، لیکن انہوں نے سوچا کہ دوبارہ سے کوئی معاملہ ایسا واپسی کا ہو جائے، تو اس صورت میں وہ گواہ جو ہیں وہ کام آئیں گے کہ نہیں، ان کا ایک میٹر جو ہے یا ایک دفعہ ان کا آپس میں طلاق ہو چکی ہے، لہذا نکاح جو ہے دوبارہ سے ہو سکتا ہے، یا دوسری دفعہ ہو چکی ہے تو نکاح ہو سکتا ہے، تیسری دفعہ اگر ہو چکی ہے تو پھر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ گواہوں کی موجودگی جو ہے وہ بہت سارے بعد کے معاملات جو ہیں ان میں بہت اہمیت اور کلیدی رول جو ہے وہ رکھتی ہے۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور تم درست رکھو گواہی کو اللہ کے لیے۔ اور یہ گواہوں کو بھی ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر تم
کسی ایسے میٹر میں گواہ بنو تو پھر دیکھو کہ اس گواہی کا پاس رکھنا ہے، اس گواہی میں تمہیں ڈنڈی نہیں مارنی. یہ نہ ہو کہ تم ان کے نرم دلی کرتے ہوئے ان کے کچھ ایسے میٹر میں اپنی گواہی کو نرم کر دو جس کی وجہ سے وہ کسی گناہ کا ارتکاب میں پڑے جائے، یا کچھ اپنی گواہی اس طرح کی کر دو کہ جس سے وہ معاملہ جو ہے وہ سختی کی طرف بڑھ جائے. تو لہٰذا گواہ جو ہیں ان کی بڑی بڑی اہمیت ہے، اور ان کو بھی بڑے کھلے الفاظ میں یہاں پر رکھا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ دیکھو تم بھی اپنی گواہی کو درست رکھنا، بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی طمع اور لالچ کے، یا بغیر کسی نفرت اور محبت کے. تمہیں اپنی گواہی جو ہے اس کو حق کے ساتھ ہی منسوب رکھنا ہے. ذالکم یوعظ بھی، یہ حکم یا یہ نصیحت جو ہے وہ کی جاتی ہے اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کے تمہیں نصیحت کرتا ہے یا حکم کرتا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخری، اسے جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر. یعنی وہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی صحیح معنی میں جو مومن ہے، اس کے لیے یہ احکامات ہیں جن کے اوپر ان کو چلنا جو ہے وہ ضروری ہے، ان کے اوپر لازم ہے چلنا ان کا. ومن یتق اللہ، اور جو ڈرتا ہے اللہ سے، اللہ مخرجا، تو بنا دیتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی راستہ. اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے ایسے سارے معاملات میں بڑی احتیاط کے ساتھ چلتا ہے، اور جہاں پر اس کو موقع ملتا ہے احسان کرنے کا، معروف کرنے ہونے کا، یا واپس رجوع کرنے کا، یا جو بھی حالات و واقعات کے مطابق جہاں پر اس کو بہتر لگتا ہے اس کے مطابق وہ اللہ کے احکامات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے معاملات جو ہے درست کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو در حقیقت یہ وہ بندہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ اس کے لیے پھر راستے بھی نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ من حیث لا یحتسب، اور وہ رزق دیتا ہے اسے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. وہ رزق دیتا جو ہے وہ خاص کر یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ وہ عدت کے پیریڈ میں اگر وہ اپنی بیوی کو اس نے رکھنا ہے تو اس کے ساتھ میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کا اچھا برتاؤ جو ہے اس کو رکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کھانے پینے کے معاملات میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یا دیگر، یا یہ سارا کچھ نہ بھی ہو، معروف طریقے سے یا نارمل طریقے سے بھی اگر ہو، تو اگر وہ یہ نہ سوچے کہ اس کو میں اپنے پاس 3 مہینے 4 مہینے رکھوں گا، اس کا خرچہ اٹھاؤں گا، اس نخرے برداشت کروں گا، نہیں. اللہ تعالیٰ رزق تمہیں وہاں سے دیتا ہے جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا رزق کی تنگی کی وجہ سے، وسائل کی تنگی کی وجہ سے، یا اس طرح کے مادی معاملات کی وجہ سے تم اللہ کے احکامات کو ہلکا مت جانو، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان احکامات کو تم مکمل کرو، پورا کرو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے پھر راستے بھی نکالتا ہے، اور اس کے لیے اس کی مدد بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے کام کو. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام جو ہے وہ لکھا جا چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے اپنے احکامات کو نافذ کر کے رہنے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقیناً مقرر کر رکھا ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ. یعنی ہر چیز کی ایک تقدیر جو ہے وہ مقرر ہے، اس تقدیر کو اللہ تعالیٰ امپلیمنٹ جو ہے وہ ضرور کر رہتا ہے. لہٰذا تم اس تقدیر کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اپنے معاملات کو جہاں تک ممکن ہو اپنے درست رکھنے کی اور اللہ کے احکامات کے دائرے کے اندر رکھنے کی کوشش کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ یئسن، اور جو عورتیں مایوس ہو چکی ہوں، اب دوبارہ سے اس موضوع کی طرف آ گیا. اس سے پہلے وہی ہدایت جس کا کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو، اسے ڈرتے رہو، ظلم مت کرنا، بے انصافی مت کرنا، اللہ کے احکامات کی سے روگردانی مت کرنا. تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی احسان کرے گا، جو تمہارے معاملات کو آسان ہی کرے گا. واللہ یئسن من المحیض، اور جو عورتیں مایوس ہو چکی ہوں خیض سے، من نسائکم، تمہاری متعلقہ عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تم نے شک ہو، فعدتہن، ان کے معاملے میں، یعنی وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں. عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہوں یعنی عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے ان کے پیریڈز آنے جو ہے وہ بند ہو چکے ہوں، یعنی مینوپاز اس کو ہم کہتے ہیں، مینوپاز کی سٹیج میں وہ جا چکی ہوں. اور مینوپاز جو ہے چلتے چلتے بس اشارتاً یہاں پر ذکر کرتے چلیں کہ یہ نارملی جو ہے سائنٹیفکلی جو ہے وہ 45 سے 55 سال کے درمیان یہ پیریڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. کیس ٹو کیس ڈیفر کرتا ہے. وہ عورتیں جن کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے
ان میں جو مینوپاز پیریڈ جو ہے یا مینوپاز جو ہے وہ 55 یا 60 سال کی عمر تک بھی ہو سکتا ہے، لیکن جن عورتوں کے بچے جو ہیں وہ ان کی تعداد کم ہے، وہ 45 سے 50 سال کے درمیان میں بھی وہ مینوپاز آ سکتا ہے۔ اور بایولوجیکلی بھی کہتے ہیں کہ جس عورت کا تقریباً 12 پیریڈ جو ہیں، تقریباً 1 سال تک کہہ لیں کہ اگر اس کو مسلسل جو ہے وہ حیض نہیں آ رہے، تو وہ مینوپاز یا وہ اس سٹیٹ میں پہنچ جاتی ہے کہ اس کو اب دوبارہ سے وہ حمل اس کو نہیں ہو سکتا، اور دوبارہ سے اس کو پیریڈز وہ نہیں آئیں گے۔ بہرحال اس میں بہت سارے دوسرے میٹر بھی ہیں۔ تو جو اس عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں عورتیں، تو ان عورتوں کے لیے عدت جو ہے وہ کیسے ہوگی، یہاں پر اس کے لیے ہے۔ پہلی جو عورتیں ہیں ان کے لیے تو ہو گیا کہ 3 حیض کے پیریڈ جو ہیں، لیکن جن کو حیض آنا بند ہو گئے، ان کے لیے فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، تو ان کی عدت ہے 3 مہینے۔ ان کی عدت جو ہے وہ 3 قمری مہینے، جو 3 چاند کے مہینے ہیں، وہ 3 چاند کے مہینے جو ہے ان کی عدت تو ہے، جو تم شمار کر لو۔ واللائے لم یخزن، اور ان عورتوں کی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، ان کی بھی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے۔ اب یہ کون سی عورتیں ہیں؟ یہ کم سنی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، چھوٹی عمر کی وجہ سے ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، ان عورتوں کا بھی میٹر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس میں کچھ میڈیکل ایشوز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پیریڈ کی بے ترتیبی کی وجہ سے، یا کچھ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سن بلوغت کو تو عورت پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کو حیض جو ہے وہ کافی لمبے پیریڈ تک، لمبے عمر تک یا بڑی عمر تک ہو جانے کے باوجود ان کو حیض جو ہے وہ نہیں آتا۔ تو یہ عورتیں جو ہیں، جو کہ وہ شاذ و نادر ہی ایسا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ایسے میٹر جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، بلکہ ہوتے ہیں پریکٹیکلی۔ تو ایسی صورت میں بھی عدت کا پیریڈ جو ہے وہ 3 قمری مہینے جو ہے وہ ہوگا۔ وَأُولَاتُ، اب قمری مہینے کے علاوہ یعنی حیض کے علاوہ، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور جو حمل والیاں ہیں، وہ جو عورتیں جو حمل جن کو ٹھہر چکا، چاہے وہ طلاق یافتہ ہیں، چاہے وہ بیوہ ہو جائیں، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور جو حمل والیاں ہیں، أَجَلُهُنَّ، تو ان کی عدت ہے ان یضعن حملہن، کہ وہ وضع کر دیں اپنا حمل، یعنی ان کی عدت جو ہے وہ وضع حمل تک ہے، یعنی وہ بچے کی پیدائش تک ان کی عدت ہے۔ ان کے بچے کی پیدائش کے بعد ان کی عدت کا پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر تو وہ بیوہ ہو چکی ہیں تو وہ جیسے ہی وہ حمل ان کا وضع ہو جائے گا، تو اس کے بعد وہ ان کی طلاق جو ہے وہ مکمل ہوگی، عدت جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ ہاں، طلاق رجعی کی شکل میں یہ ہو سکتا ہے کہ نارملی تو 3 حیض کا پیریڈ ہے، لیکن اگر عورت حاملہ ہے تو یہ پیریڈ جو ہے، رجوع کرنے کا پیریڈ بھی جو ہے وہ وضع حمل تک جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن وضع حمل کے بعد پھر معاملہ جو ہے وہ وہی ہوگا کہ اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو نکاح کرنا پڑے گا دوبارہ۔ تو اگر وہ وضع حمل سے پہلے اس کے ساتھ رجوع کر لے تو اس صورت میں نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی عدت کا پیریڈ جو ہے وہ اگر تو حمل ٹھہر چکا تو پھر 3 حیض کی بجائے وضع حمل ہو جائے گا۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو ڈرے اللہ سے، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو کر دے گا اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانی جو ہے پیدا فرما دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، اس نے یہ نازل کیا ہے تمہاری طرف۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ کوئی آرڈنری یا کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں، جس میں بہت سارے خلا ایسے ہیں، جو بہت ساری پیچیدگیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تمہیں معاملات جو ہیں وہ تمہارے لیے مشکل ہو جائیں۔ دیکھو یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نازل کیے گئے، لہٰذا ان کے اوپر سختی سے کاربند ہمارا ہونا تمہارے اوپر فرض ہے، تمہارے اوپر لازم ہے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی برائیوں سے دور کر دے گا، یا اس کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور وہ زیادہ بڑا کر دے گا اس کو اجر، یعنی اس کو اجر بھی دے گا اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے سارے میٹر جو ہے اس کو پورا کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کی وجہ سے، اس کے احکامات کی پاسداری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دے گا۔
اب دیکھیں اس میں بہت سارے ایسے میٹرز ہیں جو تقوی اللہ کا اختیار کرے گا تو وہ ضرور کوشش کرے گا کہ کہیں نہ کہیں کسی میٹر میں کوئی صلاح کی طرف چلا جائے، کوئی اچھائی کی طرف چلا جائے، کوئی واپس معاملات درستگی کی طرف چلے جائے۔ تو یہ تقوی اختیار کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی تو یہی ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ یہ کوشش کرے گی کہ کہیں کسی طرح سے کوئی نباہ کی سچویشن جو ہے وہ نکل آئے۔ جو جان بوجھ کر ایسی سچویشن میں کریٹ کرتا ہے کہ وہ مطلب ایسی سچویشن یا ایسی نوبت آئی نہ، یا اس سے چھٹکارا ہو جائے دل کی تنگی کی وجہ سے یا بہت سارے ایسے معاملات کی وجہ سے، تو یقیناً وہ اللہ کا تقوی جو ہے وہ رکھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کا تقوی بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کے بہت اہمیت ہے یہاں پر، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے وہ یقیناً اپنی دلی نیت سے ان کی خواہش اور کوشش یہی ہوگی کہ کہیں معاملہ جو ہے وہ واپس سدھر جائے اور اس طرف نوبت جو ہے وہ نہ ہی آئے، اور اس سے پہلے ہی معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں۔ اسکنوہن، رہائش دو ان عورتوں کو، من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق۔ اب پہلی آیات گزر چکی کہ وہ جو عدت کا پیریڈ ہے وہ اپنے شوہر کے گھروں میں وہ پورا کریں گی۔ اب اس کے بارے میں مزید احکامات ہیں کہ تم ان عورتوں کو جہاں تم رہتے ہو وہاں پر رہائش دو، یعنی ان کی سکونت جو ہے وہ تمہارے ذمہ ہے، تم نے ان کو وہاں پر اپنے گھروں میں رہائش کا ان کا بندوبست رکھنا ہے۔ وہی کہ اگر تو الگ کمرے موجود ہیں تو الگ کمرے میں، اگر ایک ہی کمرہ ہے تو اس کا بستر الگ کر کے، جو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنا کوئی دوسرا بندوبست کر لے یا دوسری طرح یا جو بھی ترتیب کرے، لیکن علیحدہ رہنا ہے، لیکن اس گھر کے اندر اس کو مطلب مقام پہنچانا ہے، سکینت پہنچانی ہے۔ جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہاری حیثیت ہے، وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا، اور نہ تم تکلیف دو انہیں تاکہ تم تنگی کرو، علیہن، ان پر، اور انہیں اس پیریڈ کے دوران جب وہ تمہارے پاس موجود ہیں مختلف طرح سے تم ان کا تکلیف مت دو، یعنی ان کی آسائش کا بھی تمہیں اہتمام رکھنا ہے۔ انہیں تکلیف، تانے دینا، مطلب کھانے پینے میں یہ تنگی کر دینا، یا رہنے بہنے میں اس کے لیے پریشانیاں کرنا، یا مختلف طریقے سے یہ انداز سے ہو سکتا ہے کہ تو تکلیف دینا، تو کسی قسم کی دیکھو تکلیف مت دینا۔ یہ ایک اہم اس لیے بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ قوانین آنے سے پہلے جو مشرکین تھے، یا جو اس وقت کے جاہل کی زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ عورت کو وہ طلاق دے دیتے، عدت کی مدت تک روکے رکھتے، جیسے ہی عدت ختم ہوتی تو دوبارہ سے رجوع کر لیتے، اور دوبارہ سے پھر ان کے ساتھ میٹر جو ہے وہ شروع ہو جاتا، اور پھر اس طرح سے مسلسل چلتا ہی رہتا، اس کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر حد مقرر کر دی کہ پہلی دو صرف آپشن، دو تمہارے پاس چانسز ہیں، پہلی طلاق اور دوسری طلاق کے بعد تم رجوع کر سکتے ہو، لیکن دوسری کے بعد اگر تم نے تیسری طلاق دے دی تو پھر تمہارا رجوع کرنے کا چانس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ہے ایک، اور دوسرا اس کو تکلیف تنگی کے بغیر وہاں پر پر آسائش طریقے سے رکھنا ہے، جو بھی تمہاری طاقت میں، استطاعت میں ہے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ عورتیں ہوں حمل والیاں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو خرچ کرو ان پر یہاں تک کہ وہ وضع کر دیں اپنا حمل۔ اور اگر عورتیں جو ہیں وہ حمل کے ساتھ ہوں تو وضع حمل تک، بچے کی پیدائش پر تک تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم ان کا خرچ جو ہے رہنے بہنے کا بھی، اور باقی خرچ کے جتنے معاملات ہیں ان کو تم پورا کرو، ان کا تم اہتمام کرو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ، اور پھر اگر اس کے بعد طلاق واقع ہو جائے، رجوع نہ ہو، یا طلاق جو ہے وہ ٹھہر جائے، جدائی علیحدگی ہو جائے، تو پھر اس صورت میں اب بچہ جو ہے وہ پیدائش ہوگی تو پھر میٹر آئے گا کہ بچے کو دودھ پلانا ہے، بچے کی پرورش وغیرہ کرنی ہے، تو پھر فَإِنْ أَرْضَعْنَ، تو پھر اگر وہ رضاعت کریں یا دودھ پلائیں، لکم، تمہارے لیے، اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں، یعنی تمہاری اگر مرضی ہے تو تم ان سے دودھ پلا سکتے ہو، اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو تم انہیں دو ان کی اجرت، اگر وہ تمہارے لیے تمہاری مرضی کے مطابق یا تمہاری خواہش کے مطابق اگر وہ اب تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو پھر تم ان کو ان کی اجرت دو، یعنی وہ دودھ جو ہے وہ ماں کا حق ہے، یا ماں کی وہ پراپرٹی ہے، چاہے تو وہ اس کو بچے کو دودھ پلائے، چاہے تو نہ پلائے۔ یہ تو ممتا کا تقاضا ہے کہ وہ یقیناً وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے گی، وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہے گی،
تو لیکن اس کے باوجود اس کے لیے اجازت ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ اس کو چھوڑ دے، وہ کہے کہ میں نہیں دودھ پلاؤں گی، اس صورت میں پھر مرد کو دوسرا انتظام کرنا پڑے گا کسی دوسری عورت کا، یا دوسرے جو الٹرنیٹیوز ہیں اس کے۔ بہرحال اگر وہ عورت کو دودھ پلانا تمہارے بچے کو تمہارے لیے وہ بچے کو دودھ پلائے، تو پھر تم اس کو اجرت دو، پھر اس کے ساتھ اجرت طے کر لو، یعنی اس کا بھی کچھ ایکسپنسز جو ہیں اس کے رہنے سہنے کے، ظاہر وہ جب تک دودھ پلا رہی ہوگی تب تک وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی دوسرے کے ساتھ، تو بہت سارے میٹرز میں وہ باؤنڈ ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں اس کا جو خرچے وغیرہ ہیں یا جو بھی معروف طریقے سے تمہارے اجرت جو ہے وہ طے کر کے اس کو تم ادا کرو۔ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، اور تم مشورہ کرو اپنے درمیان اچھے طریقے سے، یہ اجرت جو ہے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے ایک معروف اجرت جو ہے وہ تم طے کر لو۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تم آپس میں تنگی کرو، یعنی تمہارا آپس میں کوئی معاملہ طے نہیں پایا اس اجرت کے میٹر میں یا اس دودھ پلانے کے میٹر میں، کہ تمہارا اس طرح سے ہو کہ وہ دودھ نہیں پلائے گی، یا تمہاری اجرت ایسی ہے کہ وہ طے نہیں ہو سکی، تو ایسی صورت میں فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو عنقریب دودھ پلائے گی اس کو کوئی دوسری عورت۔ تو ایسی صورت میں دوسرا الٹرنیٹیو ارینجمنٹ کرنا جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے، کہ مرد جو ہے چاہے وہ دوسری کوئی عورت جو ہے وہ اس کو ڈھونڈے کہ وہ اس کا دودھ جو اس کو پلائے، یا اس کے ساتھ اس کی رضاعت جو ہے وہ قائم کرے، یا اس کے لیے الٹرنیٹیو دوسرے طریقے جو ہیں وہ مطلب دوسرا دودھ جو ہے وہ اس کا انتظام کرے۔ پھر عورت کے اوپر، پہلی جو عورت ہے اس کے اوپر لازم نہیں کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، تمہارے بچے کو دودھ پلائے۔ لِيُنْفِقَ، چاہیے کہ وہ خرچ کرے، ذو سعۃ من سعاتہ، وسعت کرنے والا اپنی وسعت کے مطابق۔ اب یہاں پر جو استطاعت ہے، جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق خرچ کرنے کی اہمیت جو ہے یا اس کے احکامات ہیں۔ پہلے یعنی عدت کے پیریڈ میں عورت کو رکھنا، یا اگر بچہ ہو گیا تو بچے کو دودھ پلانے کی اجرت دینا، ٹھیک ہے، ان سارے معاملات میں اب یہاں پر ہے کہ جس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق وہ اس کا جو بھی معاملات ہیں وہ طے کریں۔ اگر تو زیادہ آسودگی والا مالدار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا اپنا مال خرچ کرے معروف طریقے سے۔ اگر وہ کوئی کم مال والا ہے، غریب ہے، تو اس اپنی طاقت جو ہے اس کے مطابق وہ خرچ کرے، تو چاہیے کہ وہ خرچ کرے ذو سعۃ من سعاتہ، ہی وسعت والا اپنی وسعت سے۔ ومن قدر علیہ، اور جو تنگ کر دیا گیا ہو اس پر رزق ہو، اس کا رزق، یا جس کے اوپر رزق جو ہے وہ تنگ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے دیا ہے مجھے۔ اگر کسی کے پاس مال کی کمی ہے تو پھر اس صورت میں بھی جو وہ کر سکتا ہے اس کے مطابق وہ اس کو خرچ کرے، یعنی زیادہ دولت والا اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور جو کم ہے غریب جو ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق اس کے اوپر خرچ کرے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے دونوں پارٹیوں میں ڈیولپ ہونی چاہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، نہیں اللہ تکلیف دیتا کسی نفس کو مگر اس کی جو اس نے دیا ہے اسے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی جو حیثیت یا اس کی جو استطاعت ہے اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لیکن اپنی استطاعت کو انسان جو ہے وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، لیکن اپنی استطاعت کرنے میں، لہٰذا اپنی استطاعت میں اگر کوئی ڈنڈی مارے گا تو وہ بھی قابل گرفت ہوگا۔ اگر اس کے پاس طاقت، ہمت، توفیق ہے تو وہ خرچ کرے جس طرح سے اس کی طاقت اور توفیق ہے، یہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، عنقریب وہ ضرور کر دے گا اللہ تنگی کے بعد آسانی، یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کی حدوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات کو درست رکھے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے آسانی جو ہے وہ کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں معاملات جو ہے وہ اس کے لیے، دونوں کے لیے آسان ہو جائے اور دونوں کے لیے اس میں سہولتیں میسر ہو جائیں۔ اس کے بعد اگلا رکوع جو ہے وہ 4-5 آیات ہیں۔ اب اگلے رکوع میں ہم دیکھیں گے، مختصر کر کے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، میرا 8-10 منٹ میں کور کر لیں گے انشاءاللہ، گو کہ وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک بڑے مطلب سینسٹیو موضوع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، اور اس کے اوپر بار بار اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ دیکھو تقوی اختیار کرنا، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، دیکھو اللہ کی حدودوں کو
حدوں جو ہیں حدوں کو مت پھلانگنا کہ تم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو۔ تو اس کو مزید سٹرینتھن کرنے کے لیے یا مزید اس کے اوپر زور دینے کے اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کریں گے کہ پچھلی قومیں جو ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں، یا اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی، یا اسی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی ہلاکت ہوئی۔ تو اب تم دیکھو کہ اللہ کے احکامات جو ہیں ان کی حدوں میں رہنا اور ان سے باہر مت نکلنا، یہ نہ ہو کہ تمہارے معاملات بھی پچھلی قوموں کی طرح ہو جائے۔ زمانہ جاہلیت میں جیسا کہ بہت سارے معاملات تھے جو کہ منسوخ ہو گئے اور نئی ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں، تو اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اللہ کی ان ہدایات کے مطابق اپنے معاملات کو لے کر چلو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اور کتنی ہی بستیوں میں سے ایسی ہیں سرکشی کی جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کے، یعنی اپنے رب سے اور اس کے رسول جو بھیجے اللہ تعالیٰ نے ان کے احکامات کی سرکشی کرتے رہے یا ان کے احکامات سے روگردانی کرتے رہے۔ فَحَاسَبْنَاهُمْ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے محاسبہ کیا ان کا محاسبہ بہت سخت، تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا، دنیا کی زندگی میں ان کو سخت سزا دی۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے سزا دی ان کو اندیکھی، اور ان کے لیے اندیکھی سزا بھی ہے۔ اندیکھی سزا یعنی جہنم، آخرت۔ دنیا بھی ان کو سخت سزا دی، سخت محاسبہ کیا، اور آخرت میں بھی ان کو سخت عذاب جو ہے وہ ان کا مقرر شدہ ہے، طے شدہ ہے، جو کہ ابھی ان کو آنا ہے یا اندیکھا ہے۔ فضاقت سو انہوں نے مزہ چکھ لیا، وبال امرہا، اپنے کام کے سزا کا، وکان عاقبۃ امرہا خسرا، اپنے کام کے سزا کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ کان عاقبۃ امرہا خسرا، تھا ان کے کام کا انجام خسارہ، گویا کہ ان کا کام ہی ان کو خسارے میں ڈالنے والا تھا، یا ان کے کام ہی ان کو خسارے میں ڈالنے والا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ان کاموں کا مزہ چکھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سخت عذاب۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو لہذا اے عقل والو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اے عقل والو جو ایمان لائے ہو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا الذین آمنوا قد انزل اللہ علیکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یقیناً اللہ نے نازل کی ہے تمہاری طرف ذکرہ، ایک نصیحت۔ اے ایمان والو یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر جو ہے وہ نازل کیا ہے، یہ ذکر جو ہے وہ قرآن ہے۔ رسولا، ایک رسول۔ اب یہ ذکر الرسول، اگر ان دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں، ذکر الرسول، تو پھر اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تمہارے پاس نصیحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ یا کچھ ترجمے اس طرح سے بھی ہیں مفسرین کے نزدیک، دونوں طرح سے ممکن ہے کہ ذکر جو ہے وہ الگ ہے یعنی قرآن مجید، اور رسول جو ہے وہ الگ ہے یعنی قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کیا اور رسول کو بھی بھیج کر تمہارے لیے ہدایت اور نصیحت جو ہے اس کو مزید واضح کر دیا۔ یتلو، اور یہ رسول جو ہے یتلو علیکم آیات اللہ، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر اللہ کی آیات، مبینات، جو کہ بہت واضح ہیں، لیخرج الذین آمنوا، تاکہ وہ نکالے تمہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہ عمل الصالحات، اور جو نیک عمل کے جنہوں نے، من الظلمات الی النور، ان کو ظلمات سے اندھیروں سے روشنیوں کی طرف، تاکہ یہ رسول جو ہے وہ تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے اس ذکر کی، اس آیات جو ہیں جو کہ بہت واضح ہیں، ان احکامات کو واضح کرتا ہے، ان احکامات کو مزید واضح تمہارے اوپر کرتا ہے، تاکہ وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ نیک عمل کرنے والے بھی ہیں، ان کو پھر اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ یعنی جو صحیح معنوں میں ایمان لائے اور نیک عمل کرنے کی بھی کوشش کرے، تو یقیناً اللہ کا ذکر یعنی قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت جو ہے، حدیث اور سنت جو ہے، وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان لائے اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور وہ عمل کرے نیک، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، تو داخل کرے گا اللہ ان کو ایسے باغات میں جن کے بیچوں بیچ یا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، ہمیشہ ہمیشہ
یقیناً اچھا بنا دیا ہے اللہ نے اس کے لیے رزق کو. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف بھی لے آتا ہے، اور ان کو پھر جنتیں جو ہے وہ بھی ان میں بھی داخل کرے گا. اور یہ یقیناً اللہ کی طرف سے ایک اچھا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے بنا دیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمانیں، 7 آسمان. وہ من الارض مثلہن، اور زمین سے اس کی مثل. اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیا اور اس کی مثل زمین بھی. اب یہاں پر اس آیت میں، آیت کے اس پہلے حصے میں مختلف رائے جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ بہت واضح اپنے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے، یعنی اس کی اصل مفہوم، اصل اس کا جو سیاق و سباق ہے، یا اس کا اصل مطلب جو ہے، یا اس کی اصل کیفیت کیا ہے، وہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ رائے جو ہے وہ پائی جاتی ہے. مثالیں دے دے کر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اپنے بہت سارے میٹر کا، اپنی غیب کی باتوں کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے. غیب کی باتیں جو ہیں ان میں سے جب وہ چاہتا ہے انسان کے سامنے لے آتا ہے، جس قدر وہ چاہتا ہے غیب کی باتوں کو انسان کے سامنے کھول دیتا ہے. جس قدر وہ چاہے گا وہ غیب میں رکھے گا ہماری زندگیوں میں. جب وقت آئے گا، مناسب آئے گا، اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا تو وہ غیب کی باتوں کو ہمارے سامنے مزید واضح کر دے گا. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو اس آیت کے بہت سارے مختلف معنی اور مفہوم جو ہے وہ لیے گئے ہیں. لیکن اس کو اگر سم اپ کر کے چھوٹے مختصر الفاظ میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 7 آسمان اللہ نے تخلیق کیے اور اس کے مثل زمین بھی. اب اس میں اختلاف ہے کہ کیا جیسے 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے اسی طرح سے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں. تو زمینوں کے بارے میں تو مختلف آیات جو ہیں وہ حدیث جو ہیں ان سے بھی ہمیں پتہ ہے، چلتا ہے کہ جس طرح سے یہ زمین موجود ہے اسی طرح سے اور بھی اللہ تعالیٰ نے زمینیں جو ہیں وہ بنائی ہیں اس زمین سے ملتی جلتی. تو اس میں تو کوئی ابہام نہیں. ہاں، اس کے اوپر مخلوق جو ہے اس میں ایک مختلف اختلاف ہے کہ کیا ان دوسری اس زمین کی مثل جو دوسری زمینیں بنائی ہیں کیا ان میں بھی اسی طرح سے زندگی موجود ہے، اس میں سے بھی اسی طرح سے انسان موجود ہے. اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں. لیکن عین ممکن ہے کہ ایسا ہو. اللہ کی مخلوق جب ہم کہیں گے تو زمین اٹ سیلف یا دوسرے سیارے ستارے جو ہیں وہ اٹ سیلف وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ تخلیق کیا ان کو، تو لہٰذا وہ اللہ کی مخلوق ہے. اور عین ممکن ہے کہ ان کے اوپر بھی کوئی جاندار جو ہے وہ موجود ہوں، کوئی زندگی موجود ہو. تو اب وہ کس طرح سے ہوگی یہ بھی اب تک ہم نہیں جان سکتے. کیا اس میں اب یہ کچھ جو ہے وہ یہ روایات کوٹ کرتے ہیں جی کہ ابن عباس سے عام طور پر وہ منسوب کی جاتی ہیں، لیکن وہ ضعیف روایات ہیں کہ جس طرح سے یہ 7 زمینیں ہیں اسی طرح 7 آسمان ہیں، اسی طرح سے 7 زمینیں ہیں، اور 7 زمینوں کے اوپر 7 پیغمبر ہیں، 7 نوح ہیں، 7 آدم ہیں، اور 7 ہی رسول ہیں، 7 ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس طرح سے. لیکن وہ بہت ضعیف روایت ہے. لیکن آج کل کے حالات اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو اگر ہم سمجھیں تو انسان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ دوسرے سیاروں کے اوپر وہ دیکھے کہ کہیں پر زندگی موجود ہے. اور بہت سارے کچھ ایسے ستارے یا سیارے جو ہیں ان کے اوپر ان کو یہ شواہد ملے کہ ہو سکتا ہے بہت عرصہ پہلے ان کے اوپر کوئی زندگی جو ہے وہ پائی جاتی ہو. جیسا کہ اب مریخ کے اوپر بہت ساری ریسرچ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کے اوپر ان کا گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے وہاں پر حالات یا جس طرح کی وہ زمین یا جس طرح کے وہ سٹرکچر وہاں پر ملتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے پانی کی موجودگی کا وہاں پر اندازہ ہوتا ہے. تو زمین پہلے ہو سکتا ہے کہ پہلے وہاں پر موجود ہو، لیکن اس کے بارے میں تحقیق جو ہے ہو سکتی جاری ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں مزید واضح ہو جائے یہ سارے معاملات، اور اللہ تعالیٰ کی یہ آیت جو ہے مزید وضاحت طلب، مزید جو ہے وہ واضح ہو جائے. دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ پلان کر چکا ہے پوری طرح سے کہ اگلے آئندہ 40-50 سالوں میں وہ مریخ کے اوپر ایک بستی آباد کرنے کی، انسانی بستی آباد کرنے کی پلاننگ کر چکا ہے، اور اس کے اوپر وہ کام جو ہے وہ بھی کر رہا ہے. اگر وہ اس کام میں کامیاب ہو جاتا ہے، اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پر اپنی آباد کاری کے جو وسائل ہیں ان کو پیدا کر لیتا ہے یا معاملات وہ کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں تو کہنے کہ آئندہ 100 سال کے بعد یہ قرآن جو ہے، یہ آیت جو ہے واضح ہو جائے گی کہ زمین کے علاوہ دوسری زمینوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی کی موجودگی کے لیے مطلب جو جو ریکوائرمنٹس ہیں
وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہوئی ہیں۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ آیت جو ہے یہ مزید واضح بھی ہوتی چلے جائے گی۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے ہم اگر مختصر رکھیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ابھی نہیں ہے، غائب میں ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو ہمارے اوپر واضح کر دے گا۔ بہرحال اللہ ہی ہے جس نے پیدا کی سات آسمان اور اس کی مثل زمین بھی، یتنزل یتنزل الامر بینہن، اور اترتا ہے اللہ کا حکم ان کے درمیان، یعنی ان زمینوں کے درمیان بھی، یا ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو دوسری تخلیق یا دوسری مخلوقات یا دوسرے سیارے ستارے زمینیں ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ کا حکم جو ہے وہ اسی طرح سے اترتا ہے۔ یعنی اللہ نے ان کی بھی زندگی جو بھی ہے جہاں تک بھی ہے وہ مقرر کی ہے، اور اس زندگی تک ان کے ملازمات کو، ان کی ضروریات کو یہ اللہ ہی پورا کرنے والا ہے۔ لِتَعْلَمُوا، اور یہ اللہ تعالیٰ اس لیے تمہیں بیان کر رہا ہے یہ ساری چیزیں، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم یہ خوب اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر خوب اچھی طرح سے قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک یہ کہ بے شک اللہ قد اخذ بكل شيء علم، یقیناً گھیر رکھا ہے ہر چیز کو اپنے علم سے، اور یقیناً اللہ نے اپنے علم کے احاطے میں ہر چیز کو رکھا ہوا ہے، یا بے شک اللہ کے علم کے احاطے میں ہر چیز ہے، ہر معاملہ ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر پچھلی قوموں کا بھی تذکرہ کر دیا، اور دنیا کے علاوہ، زمین کے علاوہ آسمانوں اور زمین کا تذکرہ کر کے دیا کہ اللہ کا علم یا اللہ کا جو قدرت ہے وہ تو پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو سینسیٹیو میٹرز ہیں طلاق کے اور رجوع کرنے کے اور دیگر دوسرے معاملات جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کو بڑے دھیان سے، بڑے غور سے ان کے اوپر تدبر کر کے ان کے مطابق اپنے معاملات کو لے کر چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو اور پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس کے علم کے احاطے میں ہر چیز آتی ہے۔ لہذا تم یہ مت سوچنا کہ تم نے چھپ چھپا کر کوئی ڈنڈی مار لی تو اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا، اس وہم و گمان میں نہ رہنا۔ اللہ نے اگر پکڑ لیا تو پھر تمہاری پکڑ جو ہے وہ بہت بہت سخت اور بہت ہی غضب والی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اول تو ہمارے ایسے ہمارے کسی بھی خاندان میں یا ہمارے چاہنے والوں میں یا ہمارے لوگوں میں ایسے معاملات جو ہیں وہ نہ آئیں، لیکن جو اس طرح کے معاملات ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ایسے معاملات میں ہم احسن طریقے سے مطلب پورا کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہاں جی، اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ، وقت جو ہے وہ خاصا اوپر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آسانی کرے، جتنے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہے خاص اپنی رحمت اور فضل و کرم ہمارے اوپر کرے، ہمارے لیے اوپر خاص آسانیاں فرمائے، جتنے مسائل مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص رحمت اور خاص مدد جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔